احسن بھائی، سب سے پہلے جتنے بھی یہاں پہ ہمارے بیت کے پیر بھائی ہیں ہمارے، سب ان سب کی طرف سے بہت بہت مبارکباد کہ آج سے الحمدللہ ایک ہسٹری ہے آسٹریلیا نیوزی لینڈ کی، جس میں ہماری پہلی خانقاہ کا یہاں پہ قیام عمل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس خانقاہ سے کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روحانی جو بھی ہم میں کمی ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا فرمائے، اور صحیح معنی میں اس کی خدمت کرنے کی اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ایک بہت اچھا سوال سلمان بھائی نے پوچھا، واٹ آر دا پروٹوکول فار اسپینڈنگ ٹائم ان دی خانقاہ؟ دیکھیں، خانقاہ بنیادی طور پر ذکر کے سیکھنے اور ذکر کے سکھانے کی جگہ ہوتی ہے۔ اچھا، اب ذکر کا سیکھنا کیا ہوتا ہے اور ذکر کا سکھانا کیا ہوتا ہے؟ ذکر کا سیکھنا ہوتا ہے یہ کہ کسی استاد کی نگرانی میں ذکر اس مقصد کے لیے کیا جائے کہ روحانی خبائث جو انسان کے باطن میں موجود ہیں، جیسے کہ غصہ ہے، جیسے کہ ریا ہے، جیسے کہ تکبر ہے، جیسے کہ بد نظری ہے، جیسے کہ بہتان ہے، جیسے کہ چوری ہے، یہ ساری جو ہے مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی منکرات ہیں، جتنی بھی چیزیں جن سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے، ان ساری چیزوں کو اپنے باطن سے مٹانا ذکر کے ذریعے کیسے کیا جائے، یہ جو ہے تو یہ ذکر کا سکھانا ہوتا ہے۔ اور ذکر کا سیکھنا ہوتا ہے کہ انسان خلوص نیت کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے کسی استاد سے یہ سیکھنے کا ارادہ کرے، اور پھر استاد کی نگرانی میں ذکر اس مقصد کے لیے سیکھنا شروع کرے۔ تو اس کے لیے خانقاہ بنی ہوتی ہے کہ استاد کی نگرانی میں ذکر کیا جائے اور ایک استاد موجود ہو جو کہ ذکر کو سکھائے۔ اب وہ استاد جو ہے تو جس طرح ہر استاد کے لیے کوئی نہ کوئی کوالیفیکیشن ضروری ہوتی ہے، اسی طرح خانقاہ میں موجود جو استاد ہوتا ہے اس کے پاس بھی کوالیفیکیشن ہوتی ہے، اور وہ کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ کسی اور استاد کی آتھینٹیکیشن ہوتی ہے۔ اب آپ اس کو کچھ بھی کہہ دیں، بہت سارے نام آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ عرف عام میں اس کو خلافت کہتے ہیں۔ خلافت کیا ہوتی ہے؟ خلافت ہوتی ہے ریپرزنٹیشن۔ تو یہ جو تزکیہ نفس کا یہ سلسلہ جو ہے جس میں ذکر سیکھنا سکھانا کیا جاتا ہے، یہ جس جگہ پہ ہوتا ہے، اگر کوئی جگہ اس کے لیے مخصوص ہو تو اس کو خانقاہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی جگہ اس کے لیے مخصوص نہیں ہو تو پھر تو کہیں بھی ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی استاد پھر اس خانقاہ میں موجود ہو تو عموماً اس خانقاہ کو اس استاد کے ساتھ یا اس سلسلے کے ساتھ جس سلسلہ تصوف کے ساتھ اس استاد کا ربط ہوتا ہے یا اس کی ایسوسیشن ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ اس کو منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہے تو سلسلہ قادریہ کی خانقاہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ چشتیہ کی خانقاہ ہے، کوئی جو ہے تو وہ جو پرانے زمانے میں سلسلہ جنیدیہ کی یہ خانقاہ ہے، اور اس سے پہلے جو ہے یا سلسلہ بستامیہ کی خانقاہ ہے، یا تو یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی سے ایسوسیٹڈ بصریہ یا حسنیہ سلسلے کی خانقاہ ہے۔ تو یہ جس نام ہے ان کو آپ وہ صرف آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے۔ تو اب اس ڈیفینیشن کے اندر خانقاہ میں موجود ہونے کے پروٹوکولز جو ہیں وہ تو سادہ سے ہیں کہ جس نیت سے انسان آئے وہ ذکر سیکھنا یا سکھانا ہو،
اور جس نیت سے یہاں پھر رہے تو اس میں ذکر کرنا ہو۔ اب ذکر جو ہے وہ بہت ہی وسیع لفظ ہے۔ اب اگر کوئی یہاں نوافل پڑھتا ہے تو یہ بھی ذکر ہے، اگر تلاوت قرآن کرتا ہے تو یہ بھی ذکر ہے، اگر کوئی اور مسنون ذکر کرتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک پہنچے ہیں تو وہ بھی ذکر ہے، اگر استاد نے جو ذکر روحانی بیماریوں کی اصلاح کے لیے دیا ہے وہ کوئی کرے تو وہ بھی ذکر ہے۔ تو خانقاہ اور ذکر کا آپس میں ایک یعنی ایسا تعلق ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں۔ کوئی خانقاہ ایسی نہیں جس میں ذکر نہ ہوتا ہو، اور جب آئیں خانقاہ میں تو نیت یہ کریں کہ میں ذکر میں وقت گزاروں گا۔ جب تلاوت قرآن کا دل چاہے تو تلاوت قرآن انسان کرے، جب نوافل کا دل چاہے تو نوافل کرے، یا استاد نے جو اذکار روزانہ کے لیے تفویض کیے ہیں تو یہ کریں۔ یہ پروٹوکول ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہ آیا جیسے ابھی ہمارا کرنٹ سیشن ہوتا ہے تو یہ ریگولر ہوا ہوتا، جو پہلے ہم کرتے تھے تو اس میں ہم کچھ اس میں کوشچن آنسر کرتے تھے، آخری 20-25 منٹ ذکر کرتے تھے، پھر وہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا جو بھی آپ کو بات کی۔ تو پھر ابھی یہاں پہ کیا خیال ہے، اس طرح کا وہ کرنا بہتر ہوگا؟ بالکل کریں گے انشاءاللہ، اور آخری 15-20 منٹ جو ہے وہ ہم ذکر پہ گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو یعنی آخری ہمارا جو یعنی 1.5 hours جب گزر جائیں تو پھر ہم نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد پھر ذکر کریں گے، 11 بجے تک پھر ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارا طریقہ ہوگا۔ اور دن کے وقت جب اگر یعنی جمعے کی نماز انشاءاللہ یہاں پڑھیں گے تو جو لوگ جمعے کی نماز کے لیے یہاں موجود ہوں گے تو جمعے کی نماز سے متصل بھی ذکر کا ایک سیشن کریں گے، 20 منٹ کا یا آدھے گھنٹے کا ایسے۔ اور جو مجلس بھی ہم یہاں کریں گے اس میں ذکر ایک بنیادی عنصر ہوگا۔ اگر ہم جو ہے تو ایسا کریں کہ بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، اس کے لیے بھی ہم کوئی فنکشن آرگنائز کریں، کوئی گیدرنگ آرگنائز کریں تو اس میں بھی ذکر بنیادی کمپوننٹ ہوگا۔ کویشچن آنسرز جو ہیں وہ ہوں گے لیکن ذکر بنیادی چیز ہوگی۔ باٹم لائن یہ کوئی بھی ایکٹیویٹی جب آپ یہاں کام کریں گے تو اس کے ساتھ ذکر مسلسل ہوگا، ضرور ہوگا، ہاں انشاءاللہ۔ بغیر ذکر کے کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی خانقاہ میں، نہیں ہوا کرتی ہے، جنرلی نہیں ہوا کرتی، ٹھیک ہے۔